اتنا اہم پوزیشن جو اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہے کہ ملک کا آرمی چیف، اس کی تعیناتی، یہ دو نااہل ہیں اس چیز کے لیے، کیونکہ ان کے مفادات پاکستان کے مفادات سے نہیں ملتے۔ نواز شریف تو باہر بیٹھا ہوا ہے، پیسے باہر ہیں، بچوں نے برطانیہ پاسپورٹ لے لیا ہے، ان کی بڑے بڑے محلات ہیں، ان کی بزنسز باہر ہیں۔ کتنا ہے کہ کتنی فکر ہوگی اس کو پاکستان کی کہ میں اتنے اہم عہدے میں میرٹ پہ فیصلہ کروں۔ اس نے میرٹ میں زندگی میں کبھی فیصلے نہیں کیے، اور لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اہم ٹائم ہے پاکستان میں، اس میں فیصلے میرٹ پہ ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ آرمی چیف کے۔ اور میں یہ اب دیکھ رہا ہوں کہ حکومت نے فیصلہ کیا کوئی آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی لانے کے لیے۔ میں ان کی تو بات نہیں کر رہا جنہوں نے لگنا ہے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو لگانے والے ہیں۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے آج تک صاف نیت سے اس ملک میں کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، جنہوں نے آج تک سوائے کہ پیسہ بناؤ کیسے، چوری کیسے کرو، اور پھر اس کو بچاؤ کیسے، NRO کیسے لو، ان کا سارا وہ فوکس ہے۔ ان کی جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اسی نظر سے ہوتی ہیں کہ ان کو ذاتی فائدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور آرمی ایکٹ میں چینج لے کے آ رہے ہیں، مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اپنے مفادات کے لیے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ اس میں یہ اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے پنجاب پولیس تباہ کی، عباس خان IG کی 1993 کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ ہے کہ انہوں نے کیسے پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا۔ ان کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے کیسے مجرموں کو پولیس میں بھرتی کیا، یہ 93 کی رپورٹ ہے۔ تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپوائنٹمنٹ ہو وہ میرٹ کے اوپر ہو، اور وہ ہو جو کہ ہمارے ادارے کو مضبوط کرے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیمپین میرے خلاف جب سے میں حکومت سے گیا ہوں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کیمپین آ جاتی ہے۔ کیمپین شروع کیسے ہوتی ہے کہ عمران خان کو پتا ہوتے ہوئے کہ یہ غلط فنڈنگ ہے، اس کے باوجود اس نے اس کی اجازت دی۔ میں تو اس کے اوپر بھی، اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر میں نے ہرجانہ کرنا تھا، لیکن میں آج افسوس سے یہ کہنا مجھے پڑتا ہے کہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس میں مجھے امید نہیں ہے کہ مجھے کوئی ملے گا، انصاف ملے گا۔ لہذا اس باری میں نے کیا کیا، میں یہ جیو گروپ کے خلاف لندن میں اب کیس کر رہا ہوں۔ میں نے وکیل سے بھی بات کر دی ہے، میں اس کے اوپر لندن میں کیس کروں گا، اور وہ اس لیے کروں گا کہ میں وہاں لندن میں ہماری رجسٹرڈ چیریٹیز ہے جس کا میں سربراہ ہوں، نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کی، اور کیونکہ انہوں نے یہ وہاں بھی چلتا ہے تو ادھر میں اب ان کے اوپر کیس کروں گا کہ یہ جو میرے اوپر انہوں نے جو میری کردار کشی کی ہے، اب یہ وہاں جواب دے گے، کیونکہ ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں شوکت خانم کے لیے اور نمل کے لیے۔ تو لہٰذا میں لندن میں بھی کیس کروں گا، یہ جو شخص ہے، یہ جو فراڈ ہے، اس کے اوپر میں دبئی میں بھی کیس کروں گا، اور ان کے اوپر یہ جیو کے اوپر دبئی میں بھی کیس کروں گا، اور پاکستان میں بھی کیس کروں گا۔ اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ان کو اس لیے عدالت میں لے کے جائیں گے کہ ہم ثابت کریں گے کہ ان کا جو طور طریقہ ہے، یہ جو جیو گروپ ہے، یہ اس ملک کے اندر پروپیگنڈا کرتا ہے۔ یہ جو جیو گروپ ہے، اس کا مقصد اس ملک کے اندر آزادی صحافت نہیں ہے، یہ اس کو اپنے میڈیا گروپ کو استعمال کرتا ہے، یہ ایجنڈاز کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ جو انہوں نے آدمی کو پکڑا اور جو دبئی میں یہ جو سارا دبئی سے اور یہ جو پروگرام کیا ہے، اگر یہ دیانتداری سے صحافت کرتے تو ان کو پتا تھا کہ یہ فراڈ آدمی ہے۔ کبھی ایک آدمی، جس آدمی کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، اس سے تم 10 دفعہ سوچتے ہو کہ اس سے ہی آپ اس کے نام پہ یہ پروگرام کر رہے ہو، تو اگر آپ ایمانداری سے صحافت کرتے آپ کبھی ایسے گواہ کو نہیں لیتے۔ لیکن انہوں نے اس کو پوری طرح اس پروگرام کو ایسے بنایا اس گواہ کو کہ جیسے واقعی یہ سچ ہے۔ تو اس لیے اب مجھے کم از کم برطانیہ کی عدالت کو تو مجھے پتا ہے، کیونکہ میں نے وہاں ایک کیس لڑا ہوا ہے۔
اور مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ 2 ہمارے لوگوں کے اوپر جب انگلیاں اٹھائی گئی اور اس میں سے ایک ہمارا جو وزیر تھا اس نے لندن میں جا کے انصاف لیا. تو میں بھی انشاءاللہ ادھر اب ان کے اوپر کیسز کروں گا تینوں جگہ کے اوپر. اور میرا جو آخر میں جو میری پھر سے اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بڑی ریسپیکٹفلی آنریبل چیف جسٹس سے پھر میں اپیل کرتا ہوں کہ 5ویں دن ہو گیا ہمارے سینیٹرز اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کوشش کر رہے ہیں کہ کیس ہمیں انصاف ملے. اور انصاف کسے ملے کہ اگر پاکستان کا جو نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف، اس کے لیے ہمیں انصاف چاہیے. کیونکہ جو بھی ہوا پتہ چلانا چاہیے کہ کس نے دھمکیاں دی اور اس کو باہر بھجوایا، کیوں اس کی جان خطرے میں تھی، یہ کون سا اتنا بڑا ملک سے غداری کر رہا تھا کہ اس کی جان خطرے میں اور اس کو ملک سے باہر جانا پڑے. اور پھر کس نے پھر اس کوشش کی دبئی سے ان کو واپس لانے کی، تو اس کو کینیا جانا پڑا. یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سپریم کورٹ اس کے اوپر پوری طرح تحقیقات کرے. کیونکہ یہ صرف یہ نہیں کہ ایک پاکستان کا نمبر 1 جرنلسٹ اس کی شہادت ہوئی ہے، یہ سارے باقی صحافیوں کے لیے بھی اگر سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو تبھی وہ صحافی جو دیانتداری سے کام کرتے ہیں، جو ان کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ تبھی اس ملک کے اندر صحیح معنی میں اپنے آزادی صحافت ہوگی اور اپنے حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوں گے. تو اس لیے میں سب سے پہلے تو یہ، اور پھر سے میں اعظم سواتی کا کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سینیٹر ہے. ایک ملک کا سینیٹر سے اگر یہ ہوتا ہے جو اعظم سواتی سے ہوا ہے، اور یہ نہیں کہ جو اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور ایک ٹویٹ کے اوپر. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹویٹ کے اوپر آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں کوئی بغاوت کرنے جا رہا ہے. یعنی اس نے بڑا اچھا میں داد دیتا ہوں کہ بڑا اچھا بیان دیا ہے. تو اس سے جو ہوا ہے ایک ملک کے سینیٹر سے، اور جس طرح پھر وہ جو ان کی وائف کے ساتھ جو ان کو ویڈیو بھیجی گئی ہے، یعنی اس طرح کی چیز اگر ہماری سب سے بڑا جو آخری جو لاسٹ ریزورٹ والا انصاف لینے والی جگہ سپریم کورٹ، اگر ہمارے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ اس طرح کے اعظم سواتی جیسے آدمی کو، ایک سینیٹر کو، ایک نمبر 1 جرنلسٹ کو، اور پھر تیسرا ملک کا ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے، اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو اس کا مطلب تو اس ملک میں کسی کو تو اور کوئی چانس ہی نہیں ہے انصاف ملنے کی.